رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل حسب معمول۔ اس سلسلے میں آپ کی تجارت، آپ کے مالی معاملات، لین دین اور صنعت و حرفت سے متعلق جو سوالات ہوں گے ان پہ شرعی رہنمائی انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب سے لیں گے۔ سب سے پہلے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر اتاری المدنی مدظ اللہ العالی ہوتے ہیں، اور مفتی صاحب کا پچھلے دنوں سفر بیرون ملک رہا، دعوت اسلامی کی کچھ ایکٹیویٹیز تھیں، مدنی کام تھے، اور ان کی کیا کیا مصروفیات تھیں انشاءاللہ کچھ اس کا حضرت سے پوچھتے ہیں اور مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر ان کی تمہید کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیں گے، سوالات بھی لیں گے، اور مفتی صاحب سے اس پہ رہنمائی بھی لیں گے۔ جی مفتی صاحب، آپ کا بیرون ملک سفر رہا، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر تو ہم بک ایگزیبیشن جو ہو رہی تھی عالمی سطح پر، اس میں شرکت کے لیے گئے تھے جی، اور مسقط میں ہونے والی عالمی کتب نمائش میں مکتبۃ المدینہ نے پہلی بار اپنا اسٹال لگایا تھا، اور اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات یہ ہے کہ پاکستان سے یہ صرف واحد اسٹال تھا، یعنی پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا۔ ایسی ویسی نمائندگی کہ ہمارے پہنچنے کے بعد منتظمین نے جو عمارت کے باہر مختلف ممالک کے جھنڈے لگائے گئے تھے، جی جن جن ملکوں کی نمائندگی تھی، جی، تو ہمارے پہنچنے کے بعد منتظمین نے جھنڈا منگوایا پاکستان کا، اور پاکستان کا جھنڈا بھی وہاں لہراتا رہا۔ کیا بات ہے۔ تو سفارت خانے کی طرف سے بھی مبارکباد کے پیغامات وصول ہوئے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو مکتبۃ المدینہ پر جو اسٹال لگایا گیا اس پر انگلش کتب بھی تھیں، جی عربی بھی تھیں، درسیات بھی تھیں، جی اور دنیا بھر سے مکتبے آئے ہوئے تھے۔ جی، جو باب المدینہ میں عربی مکتبہ قائم کیا ہے مکتبۃ المدینہ نے عربی کتب کے لیے، ہم بیسیکلی اس کی جو کتب ہیں جی وہ دیکھنے گئے تھے، وہ لینے گئے تھے۔ ٹھیک، یعنی خرید و فروخت کا معاملہ تھا۔ ہاں، ٹھیک، کال شامل کرتے ہیں، 2 کال ہمیں ایک ساتھ دے دیجیے گا۔
محمد شاہ رخ اتاری، بوندی، راجستھان، ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ احکام تجارت بہت پیارا سلسلہ ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جب کوئی گراہک دکان پر آئے مال لینے کے لیے اور سیٹ نے کہا کہ اسے اتنی فٹ کاٹ کر دے دیں، اس چیز کو اتنا فٹ کاٹ کر دے دیں، اور اس سے زیادہ اگر اپن نے تھوڑی سی بڑھا کر دے دی تو کیا اس صورت میں گناہ ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، دیتے ہیں جواب، ایک اور کال دیجیے گا۔ اعجاز احمد اتاری، جام گوٹ ملی، کراچی۔ سوال یہ ہے کہ میں موٹر سائیکلیں خرید کے دوسرے شخص کو دیتا ہوں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل اپنے قبضے میں لے کے پھر اس کو دیتا ہوں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں صرف رسید بنا کے لے آتا ہوں اس کے نام سے یا کسی اور کے نام سے، پھر وہ شخص جا کے موٹر سائیکل پورا دکان سے اٹھا لیتا ہے، رقم میں ادا کر دیتا ہوں۔ تو موٹر سائیکل میں جس رقم پہ لیتا ہوں اس سے کچھ رقم 1000 2000 کچھ بھی رقم جتنے ہوتی ہے اوپر اس سے لیتا ہوں۔ اس بارے میں فرمائیے کہ میرا یہ رقم سے زائد لینا درست ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیرا۔ ٹھیک ہے اعجاز بھائی، آپ کو بھی جواب دیتے ہیں۔ مفتی صاحب، پہلا سوال ہند سے تشریف رہا ہے کہ شاہ رخ بھائی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گراہک کو کوئی چیز کاٹ کے بیچتے ہیں تو فٹوں میں بیچتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں جیسے پلاسٹک ہوتا ہے، جالی وغیرہ ہوتی ہے، اس طریقے کی چیزیں، پائپ ہو گیا ہمارا، تار ہو گیا، یہ کچھ ناپ کے بیچتے ہیں فٹ میں یا گز میں یا میٹر میں، اب اس میں کچھ بڑھا دینا۔ ہاں، ان کا بڑا اچھا سوال ہے کہ اپن کو کوئی گناہ ملے گا کہ نہیں۔ جی، تو اصل دار و مدار ہے عرف اور عادات کے اوپر۔ ٹھیک ہے، عرف اور عادات کے اندر ایسا نہیں ہے کہ فٹ تو فٹ ہی دیا جاتا ہے، تھوڑا بہت زیادہ دیا جاتا ہے۔ جی، کپڑے میں بھی بعض اوقات تھوڑا سا زیادہ کر دیتا ہے دکان والا، اور یہ دکانداروں کے ہاں اتنا مشہور ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ چھوٹے کتنا مال لوگے، کم لوگے، تو ہمارا جو ہے مال اس طرح تھوڑا زیادہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس طرح چینی وغیرہ ہے، جی اس کے تول کے اندر بھی معاملات ہوتے ہیں، جی، چینی ہوئی، دالیں ہوئی، چاول ہوئی، کہ پاؤ پاؤ تو لیں گے تو لازمی طور پر تھوڑا بہت زیادہ جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر ایک ساتھ زیادہ جاتا ہے مال جی، تو وہ جو زیادتی جاتی ہے پاؤ پاؤ میں وہ نہیں جائے گی۔ ٹھیک، اسی بنیاد پر دکاندار زیادہ خریداری پر ریٹ کم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو اب یہ جو تھوڑا بہت بڑھا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ کیوں بڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک، بعض اوقات گاہک کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بڑھا دو، ٹھیک، بالکل جو ہے نا وہ سونے کا ماپ تو نہ کرو۔ ٹھیک، تو اگر سیٹ کی طرف سے اجازت ہے تو کسی قسم کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، اور اگر یہ اتنا بڑھاتے ہیں کہ جو عام طور پہ چلتا ہی ہے، ایک آدھا انچ بڑھا دیا اور ایک آدھ گراہ کہلاتی ہو، سیٹ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے تو بھی حرج نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کچھ زیادہ ہی بڑھا کر دیں، ٹھیک، تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ سیٹ صاحب کی اجازت ضروری ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ دودھ کے اندر بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، جی، دودھ بھی کچھ بڑھا کر ہی دیتے ہیں وہ، تو دودھ والا بھی تھوڑا سا ڈال دیتا ہے اضافی، لیکن وہ اضافی ڈال کر بعض اوقات احسان نہیں کر رہا ہوتا، اس نے جو پہلے سے مگ بھرا ہوتا ہے وہ تھوڑا خالی ہوتا ہے۔ اگر تو وہ مگ جو ہے وہ خالی ہے تو اس نے کوئی احسان نہیں کیا، اس کو خالی رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو بعض اوقات خالی رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ کم ہوتا ہے ذرا۔ سمجھتے مجبوری بھی تو ہوتی ہے نا، وہ پورا بالکل بھر بھی نہیں سکتا نا، کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے باہر۔ بہرحال اس کو رہنے کی تو اجازت نہیں ہے، جی، اگر وہ رہ گیا تو وہ اس کی جو ہے وہ ازالے کے لیے ڈالتا ہے اور جی، تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا سوال تھا ہمارا اعجاز احمد تھے جام گوٹ سے، کہ موٹر سائیکل یہ کسی کو بیچتے ہیں، قسطوں پر بیچتے ہیں یا ادھار پر دیتے ہیں، خود پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ اب کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل پہ قبضہ کرنے کے بعد اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور کبھی اس کی رسید دے دیتے ہیں کہ تم وہاں سے آ کے اٹھا لو۔ دیکھیں، قبضہ کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو موٹر سائیکل خریدی ہے، خرید کر قبضہ کر لے، ٹھیک ہے، اور قبضہ کرنے کے بعد پھر دوسرے شخص کو بیچتے ہیں، ٹھیک، تو قبضہ کرنے سے پہلے جو ان کا بیچنا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مطلب قبضہ کرنے کے لیے صرف اتنا بھی کافی ہوگا کہ موٹر سائیکل کی دکان پر جا کر انہوں نے سودا کیا، اب موٹر سائیکل انہوں نے اپنے ہینڈ اوور کی اور وہیں سے دوسرے کو دے دی، تو اتنا بھی کافی ہوگا؟ اتنا کافی ہوتا تو پھر یہ رسید نہ پکڑاتے، موٹر سائیکل ہی پکڑا دیتے۔ ٹھیک ہے، جو یہ کر رہے ہیں وہ یہ صورت نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اور قبضہ کرنے کے طریقے تو بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں جانا ہی نہ پڑے، وہاں کھڑے کھڑے بھی قبضہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اصل دار و مدار ہے ان طریقوں پر عمل کرنے میں احتیاط یہ برتتے ہیں یا نہیں برتتے۔ ٹھیک، تو
تو جس کو باقاعدہ قبضہ کرنا کہتے ہیں وہ اس کو اس اعتبار سے قبضہ کریں ٹھیک ہے اور مطلب بائک لے کے چلے جائیں. ایک یہ صورت ہے. ٹھیک ہے دوسری صورت یہ ہے کہ گاہک کو بلا لیں ٹھیک جس کو بیچنا ہے, ٹھیک ہے اس کو تھوڑی دیر اسٹارٹ اگر نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے, اس کو لے کے تھوڑی دیر چلیں اور اس کے حوالے کر دیں. ٹھیک مطلب جو خریداری ہے جی وہ بعد میں ہوگی. حوالے کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب قبضہ کر لیں گے پھر یہ جو ڈیل ہے ڈن کریں گے, سودا کریں گے, پھر اس کو دیں گے. ٹھیک ہے. تو اعجاز بھائی قبضہ کرنا ضروری ہے اور آپ قبضہ کریں پھر ہی دیں, رسید کسی کو نہیں پکڑائیں. انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے تو یہ معاملہ آسانی کے رسید ساتھ دینا قبضہ دینا نہیں ہے. ٹھیک. تو امید ہے کہ مفتی صاحب کا جو جواب ارشاد فرمایا ہے وہ اچھی طریقے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا, ہم امید کرتے ہیں. 2 کال اور شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاسم کر رہا ہوں لاہور سے. میں پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو خواتین کو کپڑے سی کے دیتے ہیں ٹیلر, یہ کام صحیح ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, جواب لیتے ہیں. ایک اور کال دے دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے. میں ضلع بھاولپور محراب والا سے سوال عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ کسی 2 شخصوں میں ایک سودا مابین طے ہو جاتا ہے تو جو سودا طے ہوتا ہے اس کی قیمت بھی طے ہو جاتی ہے. وہ جس نے سودا طے کیا ہوتا ہے اس کو وہی چیز کسی اور جگہ سے کم ریٹ پر ملنے لگ جاتی ہے یا مل جاتی ہے. تو جس سے اس نے زبان کی ہوتی ہے وہ اس کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھئی مجھے یہی سودا کسی اور دکان سے سستا مل رہا ہے, تو آپ شفقت کریں یہ کینسل کر دیں. تو جس سے سودا طے ہوتا ہے وہ اس کے بدلے یہ کہتا ہے میں آپ کی زبان سے یہ ہٹنے کی وجہ سے کچھ پیسے آپ سے لوں گا تب سودا کینسل کروں گا. تو کیا یہ سود میں کہلائے گا یا وہ اس کو دے کر وہ دوسری جگہ سے سودا وہ لے سکتا ہے؟ تو اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. اور مہروز بھائی کی بھی خدمت میں السلام علیکم پیش کرتا ہوں, قبول فرمائیں گے. جزاک اللہ خیرہ. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب, یہ قاسم بھائی لاہور سے تھے کہ لیڈیز ٹیلر کا کام صحیح ہے یا نہیں؟ لیڈیز ٹیلر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیلر جو عورتوں کے کپڑے بناتا ہو. جی. تو عورتوں کے کپڑے کو ناپاک تو نہیں ہوتے کہ ہم یہ کہیں کہ جی عورتوں کے کپڑے مرد نہیں بنا سکتا. ٹھیک. اصل چیز یہ ہے کہ عورتوں کا ماپ لینا. ٹھیک. یہ بہت ہی یعنی حساس معاملہ ہے. ٹھیک. اور اتنا حساس ہے کہ فقہ نے بیان کیا کہ جو دیکھنا ہے چھونا اس سے سخت ہے. ٹھیک. چھونے کا جو معاملہ ہے اس سے سخت حکم رکھتا ہے. ٹھیک. تو ٹیلر جب کسی عورت کا نامحرمہ کا ماپ لے گا تو اس کے جسم کو ٹچ کرنا بھی پڑے گا, چھونا بھی پڑے گا. ٹھیک. اور یہ تمام معاملات محل فتنہ ہیں, ناجائز ہیں, اور بہت سارے اور بھی احکام یہاں لازم آ سکتے ہیں. ٹھیک. تو ایک ٹیلر نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ ہمارے پاس خواتین آتی ہیں, ٹھیک, کچھ تو اپنا ماپ ساتھ لے آتی ہیں, ٹھیک, کچھ سوٹ وغیرہ لے آتی ہیں, ٹھیک, اور کچھ نہیں لاتی. ٹھیک. اور نہ لانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہر بات ہے جسم کا عمر زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اور فٹنس پوری نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک. تو یہ جو ضرورت ہے اس ضرورت کے متبادل موجود ہیں. ٹھیک. اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ کسی مطلب خواتین سے کپڑے سلوائیں. ٹھیک ہے. اور کوئی درزی ایسی بڑی مجبوری ہے تو درزی کو چاہیے کہ اپنے گھر بھیج دیا کرے. ٹھیک. اپنی بیوی کو سکھا دے ماپ. ٹھیک ہے. تو درزی کی جو بیوی ہے وہ ماپ لے لے. ٹھیک ہے. سی کے یہ دے دے. ٹھیک. تو یوں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے جو گناہ سے بچنے کا معاملہ ہے اس کے بہت سارے راستے ہیں. ٹھیک. اگر بندہ راستے اختیار کرے گا تو کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک. تو مفتی صاحب یعنی بنیادی طور پہ درست ہے اگر شریعت کپڑے سینے کا سوال کیا ہے نا. جی جی. لیکن سوال ادھورا ہے. ٹھیک ہے. جو یہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ تو یہی بات ہے, وہ یہی سمجھ ہے میں یہی آتا ہے کہ اس کا ماپ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. تو ماپ لینے کی اجازت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب دوسرا سوال محراب والا بھاولپور سے کہ سلیم رضا بھائی ہیں, سودا طے ہونے کے بعد تفصیلی سوال انہوں نے کیا کہ سودا طے ہو گیا, اب کسی دوسری جگہ سستا مل رہا ہے
تو پہلے جہاں سودا طے ہوا تھا اس سے کینسل کرنا چاہ رہا ہے، اب وہ کینسل کرنے پہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے دو، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیے، پیسوں کا جو لین دین ہے، جی کوئی بھی مالی لین دین ہے، جی شریعت نے اس کے اسباب مقرر کیے ہیں. ٹھیک. یعنی خرید و فروخت ایک سبب ہے، آپ نے کسی کو گفٹ دیا یہ ایک سبب ہے. ٹھیک. یعنی جب بھی کوئی کسی چیز کا مالک بنے گا تو کوئی نہ کوئی سبب پایا جانا ضروری ہے. ٹھیک. ایسا سبب کہ شریعت مطہرہ نے جیسے سبب قرار دیا ہے. صحیح. تو اب بات یہ ہے کہ سودا ہوتا ہے تو بندہ کسی چیز کا مالک بنتا ہے نا. سودا کینسل کرنے پہ کون سی ملکیت ثابت ہوتی ہے؟ یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. تو یہ جو معاملات ہیں اس کو مال جرمانہ کہہ سکتے ہیں، اور بھی توجیہات اس کی جا سکتی ہیں. بہرحال یہ کوئی جائز صورت نہیں ہے. ٹھیک. اور بعض لوگ باقاعدہ یہ فارمولہ آزماتے ہیں کہ جی میری یہ چیز آپ نے جب خریدی تھی تو اس کا یہ ریٹ تھا، اب اتنا ریٹ ہو گیا ہے، آپ کینسل کرتے ہیں تو جو ڈفرینس ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا. جی. تو یہ جو معاملات ہیں یہ سودی معاملات ہیں اور انہیں اختیار کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک. 2 کالز اور سلسلے میں شامل کرتے ہیں، تو 2 کالز ہمیں دے دیں سر. بعض مدرسوں میں ایسا قانون ہے کہ بچے جب چھٹی کرتے ہیں تو اس سے جرمانہ لیتے ہیں چھٹی کرنے پر، تو اس سے جرمانہ لینا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی، جواب دیتے ہیں کہ جرمانہ لینا کیسا ہے. ایک اور کال دیجیے. یاسر ندیم بات کر رہا ہوں جی، بہاولپور پنجاب. سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو اسلامک بینکس آئے ہوئے ہیں جو اسلامک بینک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں کنونشنل بینکس کی اسلامک ونڈوز کی بات نہیں کر رہا، میں پیور اسلامک بینکس جو 2-4 بات کر رہے 5 ہیں پاکستان میں، ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، کیا ان کے ساتھ کام کرنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی یاسر ندیم بھائی، آپ کو بھی جواب دیتے ہیں. اچھا ہوا آپ نے نام نہیں لیا، نام لینا بھی نہیں چاہیے تھا. جی مفتی صاحب، پہلا تو وہ تھا کہ بچہ چھٹی کرتا ہے تو جرمانہ لیتے ہیں. دیکھیے، جو جرمانہ ہے جی اس کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک. اور یعنی جرمانہ کا دوسرا نام ہے مالی جرمانہ. جی. تو مالی جو جرمانہ ہے، مالی جو سزا ہے، یہ اسلام میں منسوخ ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے فقہائے احناف نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں اس مسئلے کو بیان کیا اور مالی جرمانے کو ظلم قرار دیا ہے. ٹھیک. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو جرمانہ لوگ لیتے ہیں ان کے مقاصد سے انکار نہیں ہے کہ ان کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ تنبیہ رہے اور غفلت دور لوگ نہ کریں اور اطلاع دے کر چھٹی کریں. ٹھیک. چھٹی تو دیتے ہی ہوں گے، ظاہر بات ہے یہ لوگ، لیکن مقصود یہ ہوگا کہ اطلاع دے کر چھٹی کریں. تو اس کے بہت سارے جو ہے وہ مواقع اور جو ہے وہ اس کے متبادل ذرائع تلاش کیے جا سکتے ہیں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. اور اسکول جو ہے وہ یہ ان کو کہہ سکتا ہے کہ جی ہم آپ کے بچوں کو داخلہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. یا اتنے فیصد حاضری ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ امتحان میں بیٹھے گا، ورنہ یہ امتحان میں نہیں بیٹھے گا. نمبرنگ بھی ہوتی ہے ایگزامینیشن کارڈ میں اس کی کچھ. ابھی دیکھیں امتحان میں نہیں بیٹھے گا، کتنا بڑا جو ہے وہ پریشر ہے. جی. تو یوں بہت سارے جائز متبادل طریقے موجود ہیں جن کی بنیاد پر جو غفلت وغیرہ ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. اور بندے کے دل میں اس کا ایک ڈر اور خوف پیدا رہتا ہے. جی. تو جیسے ہمارے جامعۃ المدینہ ہے. جی. تو جامعۃ المدینہ نے مطلب عالم بنانے کا ایک ادارہ ہے اور ملک بھر میں اس کی جو ہے وہ درجنوں شاخیں ہیں. اور دنیا بھر میں جو شاخیں ہیں تو شاید 100-150 کے قریب ہوں گی. جی. اسلامی بھائیوں کی اسلامی بہنوں کی ملائیں تو اور زیادہ ہو جائیں گی. جی. تو وہاں یہ مطلب کہ رول ہے کہ جس کسی کی بھی 80% حاضری ہوگی جی وہ امتحان میں بیٹھے گا، ورنہ نہیں بیٹھے گا. میں بالکل براہ راست متعلق نہیں ہوں، پچھلے سالوں تک تو یہی رول تھا. ممکن ہے یہ بڑھا دیا ہو، 85% کر دیا، ہو سکتا ہے 90% کر دیا. جب تک میں تھا تو وہ 75% تھی. اچھا نہیں، 80% کی تو مجھے اطلاع ہے. ممکن ہے بڑھا دیا ہو، ہر سال وہ بڑھا دیتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیا ہے کہ اب جو چھٹیاں کرے گا تو اس کی حاضریاں دیکھی جائیں گی. 75% حاضریاں اگر یا 80% نہیں ہے اس کی تو
امتحان میں بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. جی بالکل, اور اس کا پریشر ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. تو یوں متبادل چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں, انہیں اختیار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. مالی اور یہ جرمانہ وہاں ہیں کہ جہاں پر کوئی عذر نہیں ہے. جہاں عذر ہوتا ہے وہ چیزیں یعنی کہ نہیں آتی ایسے موقع پر. تو عذر تو ویسے بندہ جو ہے نا اس کو رخصت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جی مالی جرمانہ بالکل نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کے متبادل ذرائع موجود ہیں وہ اختیار کیے جائیں. مفتی صاحب یاسر ندیم بھائی تھے, یہ بھی بہاولپور ہی سے تھے, اور ان کا اسلامک بینکنگ کے حوالے سے سوال تھا, نام نہیں لیا انہوں نے. اسلامی بینکنگ ایک سسٹم ہے جی, اور جو سود سے بچانے کے لیے یہ ادارے قائم کیے گئے تھے, اور یہ ادارے جس ٹریک پر چل رہے ہیں وہ ٹریک منزل تک تو پہنچتا ہے, لیکن ابھی گاڑی منزل تک نہیں پہنچی. ٹھیک, میری اوپینین نہیں ہے, دارالفتہ اہل سنت کی اوپینین ہے. اور کئی خامیاں ابھی ان اداروں میں موجود ہیں, صحیح, اور جب تک وہ خامیاں دور نہیں ہو جاتی ہم اس سسٹم سے اتفاق نہیں کریں گے. ٹھیک. اور ایک آدھ جگہ پر جزوی طور پر, بہت جزوی طور پر سود کی بھی آمیزش پائی جاتی ہے. جیسے یہی ادارے جب حقوق خریدتے ہیں, شاید کوئی ایسا ادارہ ہوگا کہ جو ان کی جب انشورنس کرواتا ہے جی, تو وہ سودی انشورنس نہ کرواتا ہو. تو اب جب ان اداروں کے اندر مطلب بینک کا جو اسلامی بینکوں کا 80% یا 90% جو کیپٹل ہے جی, وہ حقوق کی خریداری میں لگتا ہے. ٹھیک, مثال کے طور پر کسی توانائی کے ادارے کا کوئی یونٹ خرید لیا, ٹھیک ہے, اور پھر خریدنے کے بعد اسی کو کرائے پر دے دیا. ٹھیک, اب روزانہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی, جی, مشینیں بھی خراب ہوں گی, بہت سارے معاملات ہوں گے. تو اس ادارے کے پاس, بینک کے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے ان سب پھٹیگیوں کو نمٹائے گا. بالکل, وہ اس کا انشورنس کروا دیتے ہیں. مالک بینک ہے, بینک اس کا انشورنس کروا دیتا ہے, اور انشورنس کروا رہا ہے سودی اداروں سے. تو پھر اس طرح کی خرابیوں کے ہوتے ہوئے اور بھی خرابیاں ہیں, اتفاق نہیں کیا جا سکتا. جو تعلیمات ہیں شریعت مطالعہ کی, اس پر پورے طریقے سے عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک جی, کال دے دیجیے. پوچھنا تھا کہ سر میں اور میری مسز دونوں جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے ہیں, تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مسز کی جو انکم ہے وہ میرے گھر پہ یا میرے پہ سر وہ جائز ہے, اس کے پیسے استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, جواب لیتے ہیں. جی مفتی صاحب, بات یہ ہے کہ اس کی جو آمدنی ہے جائز طریقے سے حاصل ہونے والی آمدنی, اس آمدنی کی ان کی جو اہلیہ ہیں وہ مالک ہیں. ٹھیک, وہ جو چاہے کر سکتی ہیں. صحیح, لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے, اس معاشرے کے اندر لحاظ اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا, اس کی بڑی اہمیت موجود ہے. اور لوگ عام طور پر جو اس طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ شوہر بھی جاب کر رہا ہے اور بیوی بھی جاب کر رہی ہے, تو ایک وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں گھر چلانا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور مطلب کہ گھر چلانا, گھر کے اخراجات پورے کرنا, پھر بعض اوقات انسان کرائے کے گھر پر رہ رہا ہوتا ہے, کوئی گھر اپنا لینا ہو, اس کے لیے رقم جمع کرتے ہیں دونوں مل کر. تو اگر بیوی راضی نہیں ہے تو شوہر کو کسی بھی قسم کا جبر کرنے کا یا اس پر کوئی پریشر ڈالنے کا ہرگز حق نہیں پہنچتا. لیکن اگر دونوں میں افہام و تفہیم ہے اور دونوں اپنا ہی گھر سمجھ کر سارے معاملات چلا رہے ہیں, ٹھیک, اور اس کی رضامندی شامل ہے, تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بہت سارے مواقع پر شوہر اپنا مال و اسباب ان جگہوں پر بیوی پر خرچ کر رہا ہوتا ہے جہاں اس پر واجب نہیں ہوتا, صحیح, لیکن وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک, تو یوں اگر بیوی اپنی مرضی سے شوہر کو پیسہ دیتی ہے, یا شوہر کو کاروبار کے لیے پیسہ دیتی ہے, یا اس کی ملک کر دیتی ہے, یا قرضہ دیتی ہے, یا روزمرہ کے راشن میں جو ہے وہ شامل کر دیتی ہے, یا جو بچت ہو رہی ہے اس میں شامل کر دیتی ہے, تو باہم جب رضامندی ہے تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو عورت
کا نوکری کرنا ہے، نفس سے جاب کرنا ہے، اس کی شرائط علماء نے بیان کی ہیں. ٹھیک. ان شرائط کا لحاظ رکھ کر ہی جاب کریں. ٹھیک. مفتی صاحب ایک سوال میرے ذہن میں موجود ہے، وہ یہ کہ گنے کی فصل کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ گنے کی فصل پہ بات ہو رہی تھی، گنے کی فصل کیسے اگتی ہے اور اس کا کھیت کیسا ہوتا ہے. تو اس میں ایک چیز یہ سامنے آئی کہ جو لوگ گنا اگاتے ہیں، اب اگانا کہیں گے یا ٹیکنیکلی اسے اصطلاحی طور پر لگانا کہیں گے، کیا کہیں گے، جو بھی ہے، تو گنا جب تیار ہو جاتا ہے، تیار ہونے کے بعد اس کی جو کٹائی ہوتی ہے یہ مرحلہ ٹھیکے پہ دیا جاتا ہے. اور ٹھیکے پہ ان معنوں میں دیا جاتا ہے کہ گنے کا جو سوٹا ہوتا ہے اس کے اوپر گھاس ہوتی ہے. اب وہ ٹھیکے پہ دینے پہ اجرت کے طور پر وہ گھاس ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو کاٹ دیتے ہیں. یعنی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ گنا جڑ سے کاٹیں، اس سے گھاس جدا کریں، گنا الگ کر دیں، گھاس الگ کر دیں. گنا جو ہے جس نے بویا تھا، جس نے لگایا تھا، جس کی فصل تھی، اس کا ہو جائے گا. اور یہ جو گھاس ہے یہ بطور اجرت ان لوگوں کو دی جائے گی جنہوں نے اس کو کاٹ کے اور بنڈل وغیرہ بنا کے اس کو تیار کیا. تو اور وہ اس گھاس کو بیچ کے آمدنی حاصل کریں گے. وہ آمدنی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور بتائی گیا کہ یہ چارے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو مویشی پالتے ہیں یہ لوگ اور بہترین چارہ تصور کیا جاتا ہے. ہم تو گنے کی مٹھاس سے تر بتر ہوتا ہوگا وہ تو. جی. یہ مسئلہ کئی مختلف انداز میں ہمارے سلسلے میں بیان ہوتا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام، جی، مطلب کام سے مراد یہ کہ محنت مزدوری کا کام، ٹھیک ہے، کسی کو وہ کام دیا گیا. ٹھیک. مثال کے طور پر قصاب کو بکرا ذبح کرنے کا کام دیا گیا. ٹھیک. اور طے یہ پایا کہ اس کی جو کھال ہے وہ تمہیں اجرت میں ملے گی. ٹھیک ہے. اب جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ سمجھنے کی ہمارے ناظرین کوشش کریں. ٹھیک. کہ کھال اسے کب ملے گی؟ جب وہ جانور ذبح کرے گا. ٹھیک ہے. تو جو بنیادی کام ہے، جس کام کے لیے معاوضہ ٹھہرا ہے، جی، وہ ہے بکرا ذبح کرنا. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ایسا کام جب اس کام سے ہی اسے اجرت دی جائے تو اس صورت کو کہتے ہیں کفیز تہان والی صورت. ٹھیک ہے. کفیز تہان والی صورت. کفیز تہان والی صورت. جی. تہان کہتے ہیں چکی پیسنے والے کو، ٹھیک ہے. کفیز آٹے کو. ٹھیک. تو کوئی گندم لے کر جائے اور آٹے کو ہی اجرت قرار دے تو حدیث پاک میں اس صورت کو منع کیا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے کہ یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے. ٹھیک. تو اب اس سے ملتی جلتی جو بھی صورتیں آئیں گی وہ اس حدیث مبارکہ میں جو ممانعت کی صورت بیان ہوئی اس پر قیاس کرتے ہوئے ان کو بھی ناجائز کہا جائے گا. ٹھیک. تو یہ بھی وہی صورت ہے، گھاس ہی دی جا رہی. گھاس مطلب کہ یہ کام کر لو اور اس سے جو نتائج حاصل ہوں گے اس میں سے آپ کو اجرت دی جائے گی. ٹھیک. تو اب احادیث کے جو معنی ہیں وہ علماء بہتر سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک. ممکن ہے عوام کو کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئی ہو. ٹھیک. تو عوام کا کام وجہ سمجھنا نہیں ہے، صحیح. عوام کا کام نفس سے مسئلہ سمجھنا ہے. جو وجوہات ہیں ان کا تعلق ہے دلائل شرعیہ سے، ٹھیک ہے، دین کی باریکیوں سے. ٹھیک. تو دین ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بھی بخار ہے جی یا فلاں مرض ہے. ٹھیک. تو ڈاکٹر سے کیس ہسٹری ہر آدمی نہیں پوچھتا. ٹھیک. اور اگر ڈاکٹر ہر ایک کو کیس ہسٹری بتانا شروع کرے تو ہر ایک کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. صحیح. تو ایک ہوتا ہے نفس حکم اور نفس مسئلہ جو ہے اس کا معلوم ہو جانا. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے اس کی جو کیس ہسٹری ہے جی اس میں جانا. ٹھیک. تو شائقین کے لیے دعوت ہے، ٹھیک. جب چاہیں کتب کھولیں، پڑھ لیں، علماء سے رابطہ کریں، پوچھ لیں. لیکن اگر بعض باتیں سر سے گزر جائیں تو پھر آپ کو جو دین کے بنیادی اصول و ضوابط ہیں وہ سیکھنے پڑیں گے، جب جا کے وجوہات علل و اسباب سمجھ میں آئیں گی. ٹھیک. مطلب اس خاص صورت میں اگر کوئی متبادل طریقہ ارشاد فرمانا چاہیں. دیکھیں متبادل طریقے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. ٹھیک. ایک متبادل طریقہ تو یہی ہے کہ پیسوں کے اندر ترکیب بن ان سے لین دین کریں. ٹھیک ہے.
اور طے کر لیں گے جی اتنے پیسے ہم آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے. گھاس آپ کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. گھاس آپ کو چھوڑ کے جانی پڑے گی. اگر آپ کو گھاس چاہیے تو اتنے پیسوں کے ہم کلو یا تول کے حساب سے دیں گے. ٹھیک. اب جو پیسے ان کو اجرت پہ ملے ہیں اسی میں وہ گھاس خرید لیں. ٹھیک. یہ ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. کہ مکان ہے 2 سال کے لیے لیا ہے, 4 لاکھ روپے انہیں ایڈوانس دیا ہے, کرایہ انہیں کوئی نہیں دینا. 4 سال کے بعد وہ ہماری رقم واپس کر دیں گے, تو اس میں کوئی سود کا لینا دینا تو نہیں ہے؟ 4 لاکھ روپے دیے ہیں, 4 سال کے لیے مکان ان کو دے دیا گیا ہے, 4 سال کے بعد ان کی دی ہوئی رقم واپس مل جائے گی, یہ مکان دے دیں گے, کرایہ کوئی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس صورت کے اندر سود نہیں ہوگا تو کس صورت کے اندر سود ہوگا؟ ٹھیک. حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. ہر وہ قرض جس پر نفع دیا جائے وہ سود ہوتا ہے. سارے دنیا کو معلوم ہے کہ مکان مفت میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے. مکان کا کرایہ ہوتا ہے. جی. کوئی اپنے بھائی کو بھی رشتہ دار کو بھی جو ہے نا وہ مفت میں مکان دینا پسند نہیں کرتا. ٹھیک. تو جب مکان کے کرائے ہوتے ہیں تو آپ نے بغیر کرایہ دیے وہ مکان کیسے استعمال کر لیا؟ ٹھیک. 4 لاکھ روپے تو ان کو مل گئے, واپس مل گئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکان کس بنیاد پر انہوں نے استعمال کیا؟ اس کا عوض کیا ہے؟ کوئی رشتہ دار تھے, وہ کوئی محبت تھی, کوئی جو ہے نا آپ کا کوئی ایسا تعلق تھا ان سے کہ انہوں نے احسان کے طور پر آپ کو مکان دے دیا؟ نہیں. جو پیسے آپ نے 4 لاکھ روپے ان کے پاس رکھوائے تھے, ان 4 لاکھ روپے کے سود میں آپ کو یہ مکان دیا ہے. اب سود ضروری نہیں ہے کہ جب رقم میں دیا جائے گا جب بھی سود کہلائے گا. تو جو منفعت انہوں نے اٹھائی ہے, جو بینیفٹ انہوں نے اٹھایا ہے, وہ منفعت اور وہ بینیفٹ اٹھانا خالصتاً سود ہے. آپ دیکھیے کہ 1 روپیہ بھی کرایہ پہ نہیں دیا. جی. تو اب یہ طریقہ جو ہے وہ پنجاب کے ایریاز میں بہت زیادہ جو ہے طول پکڑتا جا رہا ہے, اور اچھے خاصے مسلمان جو سود سے بچا کرتے تھے, سود سے ڈرا کرتے تھے, اس طریقے میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ سودی طریقہ ہے, اس کو اپنانا حرام اور اس طریقے کے قریب جانا حرام, اور ایسے طریقوں سے اجتناب کرنا ہر مسلمان پر ضروری اور لازم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سود کی نحوست سے محفوظ فرمائے. ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.